بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے دینی اور دنیاوی معاملات میں مصروف اور مشغول ہوں گے۔ علماء و مشائخ کے تعارف میں محترم و مکرم جناب ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا ہم تعارف پیش کر رہے ہیں۔ اگلی قسط ہے جس کا عنوان ہے بیعت و پیر و مرشد۔ تصوف ایک ایسا شعبہ ہے جو دلوں کی دنیا کو بدلنے کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ صوفیان اسلام کی روحانی پہلوؤں پر انتہائی محنت اور جاں فشانی سے کام کیا ہے۔ قرون اولیٰ سے لے کر آج تک صوفیاء اعظام نے روحانی اقدار کی بحالی اور احیاء کے لیے شاندار قربانیاں دیں اور اپنے عزم بالجزم اور مؤمنانہ کردار سے کشتی اسلام کے پشتیبان بنے۔ تصوف کے چاروں سلاسل اپنی اپنی جگہ مسلمہ حیثیت و اہمیت رکھتے ہیں، لیکن سلسلہ قادریہ کی شان ہی نرالی ہے، وہ اس لیے کہ اس سلسلہ عالیہ کے بانی حضور محبوب ربانی شاہ باز لامکانی ابو محمد الشیخ السید عبد القادر جیلانی حسنی حسینی ہیں اور آپ ہی کی نسبت سے اس سلسلے کو سلسلہ قادریہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ حضرت پیر سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد اطہار سے تھے اور عصر حاضر میں آپ کے صحیح جانشین تھے۔ آپ بلا شبہ فیوز و برکات غوث اعظم کے امین تھے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی تصوف کے احیاء، روحانی اقدار کی پاسبانی و بحالی اور عقائد صحیحہ کو راسخ کرنے میں گزاری۔ آپ اس دور مادیت میں اکابر علماء، اکابر اولیاء اور قرون اولیٰ کے مشائخ کا نشان باہرہ تھے۔ دنیا کے ہر گوشہ میں لاکھوں کی تعداد میں آپ کے مریدین موجود ہیں جو اپنی اپنی بساط کے مطابق اسلامی تعلیمات و اقدار کے فروغ میں دمیں درمیں قدمیں سخنیں شاندار خدمات انجام دے رہے ہیں۔ حضرت علامہ طاہر القادری صاحب اسی مطلع عرفاں پیکر ایکان مینار لمعان سید ذیشان اور منہاج شاشان کے دست حق پرست پر بیعت ہوئی ہے۔ حضرت پیر سیدنا طاہر علاء الدین صاحب نے آپ کے سینہ بے کینہ میں محبت و مودت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انوار الہی کا خزینہ بھر دیا، جس کے آثار و انوار کا بھرپور اظہار ہو رہا ہے۔ حضرت سیدنا طاہر علاء الدین البغدادی الگیلانی 18 ربیع الاول 1352 ہجری کو عراق کے دارالحکومت مرکز انوار غوثیہ یعنی بغداد شریف میں پیدا ہوئی ہے۔ آپ کا شجرہ طیبہ پیشوائی سیدنا سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ میرا محی الدین ابو محمد عبد القادر الگیلانی سے ملتا ہے، جنہوں نے 6 صدی ہجری میں گہوارہ تہذیب و تمدن، مامن و رشد و ہدایت اور مرکز علم و عرفان بغداد کو اسلامی اقدار کا مرکز بنایا۔ آپ کا سلسلہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز و برکات کا سلسلہ آپ کی زندگی ہی میں یہاں پہنچ گیا تھا۔ یہاں سب سے پہلے آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت عبدالرزاق صاحب قادری الگیلانی تشریف لائے اور کچھ عرصہ قیام کے بعد واپس بغداد تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آج تک حصول برکات کے لیے مشائخ عالم بالخصوص مشائخ بر صغیر بغداد شریف میں حاضری دیتے رہتے ہیں اور سیدنا حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد امجاد کو یہاں آنے کی دعوت دیتے رہتے ہیں۔ جن بزرگان دین نے بر صغیر کو اپنے قدوم میمنت لزوم سے نوازا، ان میں حضرت سیدنا طاہر علاء الدین قادری گیلانی بغدادی کی ذات مقدس
کی ذات مقدس فی زمانہ ایک مینارہ نور تھی۔ آپ نے 1956 میں بغداد شریف کو چھوڑ کر پاکستان کے شہر کوئٹہ کو اپنی رہائش سے مشرف فرمایا۔ آپ کے آباء و اجداد کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ آج تک سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس کی تولیت یعنی متولی اور اوقاف کے نگرانی سے مشرف ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ قدوۃ الاولیاء شیخ المشائخ حضرت سیدنا طاہر الدین گیلانی قطب الاقطاب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی 16ویں پشت سے سیدنا شیخ المشائخ حضرت محمود حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ نقیب الاشراف و سعادات کے فرزند ارجمند تھے۔ حضرت طاہر الدین گیلانی حضرت کے پردادا شیخ المشائخ سیدنا علی رحمۃ اللہ علیہ 1361 ہجری میں نقیب الاشراف اور متولی اوقاف کے منصب جلیلہ کے حامل تھے، یعنی وہاں پر جو بغداد شریف آستانہ کا اپنا اوقاف ہے اس اوقاف کے جو متولی تھے۔ آپ کے دادا شیخ المشائخ عبد الرحمن المہد رحمۃ اللہ علیہ حکومت عراق کے وزیر اعظم تھے، واہ جی واہ، جنہیں حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں خلافت عطا فرمائی تھی۔ آپ کے والد محترم شیخ الشیوخ السید محمود حسام الدین بھی نقیب الاشراف اور متولی اوقاف گیلانیہ کے مناصب جلیلہ کے حامل تھے۔ آپ نے ہمیشہ عامت المسلمین کی فلاح و بہبود کی طرف توجہ فرمائی۔ حضرت سیدنا طاہر علاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ علوم ظاہریہ و باطنیہ کے بحر بے کنار تھے، صاحب کشف و کرامات تھے، مجاہد، مشاہد، مسامر، مراقب اور ولی الحق تھے۔ آپ کی جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب پر خاص نظر عنایت تھی۔ آج پروفیسر صاحب کو جو عظمتیں، رفعتیں اور عروج حاصل ہوا ہے وہ ان کے مرشد کی نظر کرم کا فیضان ہے، ماشاءاللہ۔ آپ حسب حال بزرگ تھے اور آپ کی نظر ہمیشہ ارادت مندوں کے دلوں پر رہتی تھی، سبحان اللہ۔ طریقے تربیت کا انداز حکیمانہ تھا، یعنی لوگوں کی تربیت اسلامی اقدار کی روشنی میں فرماتے تھے۔ مختصر یہ کہ آپ ملت اسلامیہ کے غمخوار مسند غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے عز و وقار، صاحب دیدہ بیدار، محبت و مودت کا گلزار اور نجابت و شرافت کا معیار تھے۔ آپ نے ادارہ منہاج القرآن کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی کئی عظیم الشان کانفرنسوں میں شرکت فرمائی، جس کے باعث کانفرنسوں کی رونق دوبالا ہوئی۔ ان کانفرنسوں میں آپ نے متوسلین غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نام کئی پیغامات دیے، جن کی اخبارات و جرائد میں اشاعت سے
مریدین مستفید ہوئے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب حضرت قبلہ سیدنا طاہر علاء الدین کی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر عنایت کا حسین مرقع ہے۔ جناب علی، یہ اس قسط میں ہم نے محترم و مکرم جناب ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا جو طریقت کا تعلق جن پیاروں سے تھا، جن عظیم ہستیوں سے تھا، ان کا ذکر خیر ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ یقیناً آپ یہ سن کر آپ کے دل کو راحت پہنچی ہوگی، کیونکہ حضور غوث اعظم کی شان ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔